اخبارات کی زینت تو بن رہی ہے بات، لیکن مین اسٹریم میڈیا کے اندر اتنی زیادہ کھل کھلا کے سامنے نہیں آ رہی۔ پاکستان کی افغان پالیسی تو چینج ہونے والی ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یا ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ہی اس طرح کی کوئی حرکت کر دے جس کی وجہ سے معاملات بگڑ جائیں۔ بیسٹ کی طرف سے بڑا پریشر ہے، پیسے تو اور کسی چیز سے ہمیں ملنے نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی لاٹری تبھی کھلی تھی جب ستمبر کا ہی مہینہ تھا، اور میں کہوں گا کہ بڑی افسوسناک قسم کی خبر آئی۔ میں نے ٹی وی چلایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا 11 ستمبر 2001 کو، لیکن اس سانحے کے بعد سے جنرل پرویز مشرف صاحب کی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی۔ چند ہی دنوں کے اندر ان سے رجوع کیا گیا، وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں سناٹا تھا، ہو کا عالم، سناٹا۔ اچانک وہاں سے نوٹو آنا شروع ہوئے، نوٹو آئے، ملک کے تو حالات بہت زیادہ خراب ہوئے امن و امان کے، لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ بڑی بڑی انڈسٹریاں لگ گئیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اشارہ ہو گیا، پاکستان کے اندر دھنا دھن پیسہ آیا، بینکنگ میں بھی فورن انویسٹمنٹ آ گئی، سیمنٹ میں بھی فورن انویسٹمنٹ آ گئی، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، ٹیلی کام میں بھی فورن انویسٹمنٹ آ گئی۔ فورن انویسٹمنٹ ساری انہی کی آ رہی تھی، مشرق وسطیٰ والوں کی۔ بات یہ ہے کہ اگر پیسے چاہیے تو پھر کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ ہاں، لیکن آپ لوگ تو کہتے ہو نا کہ ہم جو ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف کو، تو آپ انوکھے لاڈلے ضرور تھے، بنے رہے۔ انہوں نے کبھی ڈالر کا ریٹ بڑھانے کو نہیں کہا، کتنے ہی سال آپ نے 60 روپے پہ رکھا، کوئی نہ پوچھنے والا نہ کوئی سوال کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ انوکھے لاڈلے تھے، پھر دوبارہ انوکھے لاڈلے بن گئے 2008 کے بعد، پھر نیا بہانہ مل گیا کہ پتہ نہیں 100 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا پاکستان کی معیشت کو۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی، یہ ہماری نہیں تھی، ان کی تھی، ان کی نہیں تھی، فلاں کی تھی، فلاں کی نہیں تھی، اس کی تھی، خیر جس کی بھی تھی، ہم نے لڑی خوب، نوٹو کمایا، لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا۔ دنیا کے اندر جہاں پیسے والے لوگ ملتے ہیں، جن کے بارے میں اچنبھا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنے پیسے والے باہر کے ممالک میں اتنا انجوائے کس طرح کر رہے ہیں، یا رشین نکلتے ہیں یا پاکستانی نکلتے ہیں۔ نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا، پاناما پیپر میں بھی ہمارا نام، پیراڈائز پیپر میں بھی ہم لوگوں کا نام، دنیا جہاں کے جتنے نام پیپر آئے آف شور کمپنیوں کے اور دولت کے، ادھر پاکستانیوں کا نام کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو بین الاقوامی ادارے بھی سوچ رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے۔ خیر، اب بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے جس کے لیے میں سپہ سالار کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت میجر کریک ڈاؤن ہونے والا آگے آنے والے دنوں کے اندر، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں، چٹنگیں کی ہیں، اس ملک کو لوٹا ہے، چاہے وہ وائٹ کالر ہوں، بلو کالر ہوں، یا کسی بھی رنگ کے کالر کے لوگ ہوں، ان کے خلاف اب آپریشن ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، مختلف چیزوں کے ذریعے کمایا تھا، ان سب پہ پکڑ آئے گی۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے معیشت پر دباؤ اس وجہ سے آئے گا کیونکہ غیروں کے خط میں بھی تیرے پیام آتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، اب وہ کس کے نام ہیں کیا پتہ، یہ پتہ لگے گا۔ لیکن اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اسٹاک ایکسچینج پر آج تو نہیں لیکن کل آنے والی ہے مانیٹری پالیسی، اس کے بارے میں بھی بات اس کے اندر بڑھنے والی ہے، کافی ریٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں لوگ۔ جناب حاجی غنی حاجی عثمان صاحب، معروف اسٹاک ایکسچینج سرمایہ کاری اور تاجر صنعت کار برادری کی شخصیت ہیں، ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب کہاں سے شروع کروں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت اکنامک ترجیحات یعنی معاشی ترجیحات کی ایک فہرست آ گئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ سب سے ٹاپ پہ اس کے SIFC یعنی فورن انویسٹمنٹ، نمبر 2 کے اوپر اس میں جو ہے وہ گرین پاکستان یعنی ایگریکلچرل ریولوشن، نمبر 3 کے اوپر مائن منرل، اور نمبر 4 کے اوپر لیکن ناٹ ایز پر ان لسٹ اینٹی اسمگلنگ، اینٹی کرپشن، اینٹی بلیک مارکیٹنگ۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب معاشی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی جیسے علی آپ نے جیسے کہا کہ آرمی چیف نے اسٹیپ لیے، اور جو آپ نے 2-3 چیزیں بتائی کہ ایگریکلچر ہے، IT ہے، لیکن پاکستان کا ڈیولپمنٹ اور پاکستان کی ترقی ایگریکلچر اور IT میں ہی ہے۔ اس وقت 2 جو ایسے صوبے ہیں کہ جس میں اگر جو ہمیں چاہیے تو ہم اس میں 2 میں کام کریں گے تو ہمارا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا اور ہم سیلف سفیشینٹ بھی ہوں گے۔ اگر جو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں سیلف سفیشینٹ ہوں گے نا تو پھر مہنگائی بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی۔
दूसरी आपने एक बात बताई कि कल मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। और मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले मीडिया या स्टेट बैंक या जो भी फाइनेंस के जो तजियाकार है, आज 4 दिन से यही बहस हो रही है कि 2% इंटरेस्ट बढ़ेगा, 1.5% बढ़ेगा या 1% बढ़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि जो पहली की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, इसमें गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब ने कहा था कि हम आने वाले वक्त में अब मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, मगर मजबूरी ये है, IMF का नाम लेते हैं बार बार, IMF और पाबंदी है ना? और IMF इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे हमें कायल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाबंद कर रहा है, पाबंद कर रहा है। चलिए पाबंद कर रहा है ना, वो बोल रहा है आप फ्री मार्केट इकोनॉमी मैकेनिज्म से चलोगे, जिसके माने ये है कि इन्फ्लेशन से ऊपर इंटरेस्ट रेट रखना जरूरी है। देखिए वो बात सही है, मगर आपको मैं इसमें एक वो बात कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो मेरा ओपिनियन इसमें चेंज है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते और बढ़ाएंगे। मेरा एक अपना ओपिनियन है। लेकिन देखिए उन्होंने ये कहा है कि देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ये सजेस्ट करते हैं, अब उसमें आपका एक्सचेंज रेट के अंदर ठहराव तब आएगा जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मैं भी, आप कहें तो मैं भी ऑन द फेस ऑफ इट उससे एग्री ना करूं, क्योंकि आपको पता है थ्योरी में तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, लेकिन अब आपके ख्याल से क्या डॉलर की कदर में इस्तेहकाम आएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? तो ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए आपने देखा कि डॉलर 300 अनऑफिशियली 330 रुपये हो गया, और आज की तारीख में अभी ऑफिशियली से 1 रुपया नीचे डॉलर के रेट चल रहे हैं। नो डाउट के क्रैक डाउन करने से डॉलर का रेट नीचे आए, मगर हम पाकिस्तानियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हर पाकिस्तानी, बस जिसके पास अगर जो 5,000 रुपये है वो भी कहता है कि मैं $200 ले लूँ, तो ये कल्चर रहेगा तो कहाँ से होगा। और पाकिस्तानियों के पास मेरे ख्याल में हर करेंसी में से सबसे ज़्यादा डॉलर ही ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब डॉलर में रुकावट आई है, और अब डॉलर लोगों को सेल करना भी मुश्किल हो रहा है, और सेल करने के लिए भी लोग, अब उल्टा हो गया है कि मनी चेंजर्स डॉलर पब्लिक से लेके स्टेट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अवाम तो जो कर रही है, जो इस मुल्क का रईस तबका है, उनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। अवाम तो इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं है ना। देखें, बुनियादी बात यह कि डॉलराइजेशन को रोक कर जो अमीर तबका था हमारे मुल्क का, उन्होंने अपने आप को तो डॉलराइज कर लिया, लेकिन गरीब को बीच मझदार छोड़ दिया। यानी आम आदमी को ये कहा कि आप अपनी प्राइसेस को डीलिंग कर लो डॉलर के साथ। मुहिब वतन होने का मतलब ये है कि आप पाक रुपीज़ रखो, मुहिब वतन होने का माने ये है कि आप डॉलर बेचो, और अमीर लोगों ने सारे डॉलर खरीद लिए। तो ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है ना, अवाम के साथ और मुल्क के साथ धोखा हुआ है, कौम के साथ धोखा हुआ है। एग्री डिसएग्री? ये बात आपकी, मैं मानता हूँ कि आपकी बात में वज़न है और आप करेक्ट कह रहे हैं। तो इस कल्चर को चेंज करने के लिए हमें पेट्रोटिज़म चाहिए। मैं अपने पड़ोसी मुल्क की बात करता हूँ कि आप भले जो भी जाएं, अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में जाएं, वहाँ आप देखें कि लोगों को अपने मुल्क से, जैसे हमें कहते हैं देश से, देश का मतलब मुल्क हुआ, मुल्क से कितनी हमदर्दी है। वो कल्चर पाकिस्तान में नहीं है। उस कल्चर को पाकिस्तान में पैदा करना होगा, क्योंकि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस कल्चर को डेवलप करना चाहिए और हमारे मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि अगर जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस मतलब बढ़ रहे हैं कि गरीब और अमीर का डिफरेंसेस पाकिस्तान में डे टू डे बढ़ रहा है, मालदार हो रहा है, गरीब हो रहा है। इस कल्चर को हम सब मिल के अगर जो चेंज नहीं करेंगे, ये मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडिया भी इसके ऊपर वो करे कि हम सब इसको चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, तो आने वाला मेरा वक्त यहाँ बहुत मुश्किल मैं होगा। आपको राय दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जानते होंगे कि इंडिया में भी बहुत सारे मुसलमान बसते हैं। बिल्कुल बसते हैं, और बल्कि आपकी बिरादरी यानी मेमन बिरादरी के लोग तो बहुत सारे वहाँ पर बसते हैं, बहुत कामयाब कारोबार भी चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। बहुत बड़ी उनकी तादाद है वहाँ पर। शायद पाकिस्तान से ज़्यादा मेमन बिरादरी की तादाद जो है वो शायद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, और बहुत पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल भी है। लेकिन इशू और चैलेंज मैं आपके सामने ये रखूँगा कि इंडिया के अंदर भी बेपनाह करप्शन है, उनके अंदर भी बहुत सारी खामियाँ खराबियाँ हैं, लेकिन कोई एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिसकी हाजी साहब बात भी कर रहे हैं। वो कौन सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इनके नज़दीक? वो ये है कि लोगों में लगाव है, ओनरशिप ले रहे हैं अपनी मुल्क की। हमारे यहाँ लोग ओनरशिप नहीं ले रहे। अब जाहिर बात है गनी उस्मान साहब आए हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात ना करूँ तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में एक अजीब सा सन्नाटा, खामोशी है, और लोग सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। पहले तो चलो फिर भी रियल एस्टेट की मार्केट चल जाती थी,
اب تو وہاں پر بھی سناٹا ہے بالکل، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اب بات یہ ہے غنی عثمان صاحب، کھلاڑی تو آپ اسی فیلڈ کے ہیں نا. دیکھو کرکٹ کا کھلاڑی ہاکی میں اچھا کھیل لے تو ایک علیحدہ بات ہے، کریکٹ ہے. لیکن آپ کرکٹ کے کھلاڑی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اسٹیڈیم کے اندر، اسٹاک ایکسچینج کے اندر؟ کس بات کا سناٹا اور خاموشی کی ہوئی ہے؟ تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیں کیا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے علی، یہی بات آپ کو گم پھر کے وہی آ جائے گی کہ سناٹا کیوں ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مانیٹری پالیسی آنے والی ہے، 1.5%، 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا. اب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور آپ پہلے چاہتے تھے کہ میں اسٹاک ایکسچینج میں لگاؤں، تو آپ کہیں گے کہ یار دیکھو بینک میں رکھ دیتا ہوں، تو چلو آپ اسلامک بینک میں رکھ دیتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو سال کے 18-19 ہزار روپے نیٹ مل جائیں گے. تو میں کیوں اسٹاک ایکسچینج میں رسک لوں؟ کیا 19 ہزار سے زیادہ ایک سال میں مجھے اسٹاک ایکسچینج میں مل جائیں گے؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جب تک اسٹاک ایکسچینج میں آپ کا نیا انویسٹمنٹ جب تک ڈیولپ نہیں ہوگا، جب تک مارک اپ ریٹ کم نہیں ہوگا. اور میرے خیال میں مارک اپ ریٹ آنے والے 2-4-6 مہینے میں تو کم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال میں میرے خیال میں اگر جو مارک اپ ریٹ ہو جائے 12-13% پہ، تو ہماری اکانومی بھی ڈیولپ کرے گی، انڈسٹریل بھی ڈیولپمنٹ ہوگا. یہی مارک اپ کی وجہ سے ہمارے ان ایمپلائمنٹ ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں. تو بار بار یہ ہے کہ بس مارکیٹ کا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اور آپ کیونکہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں اس چیز کے، بنجے میں کھل کے بات. 4 میں گری مارکیٹ کیا ہو گیا؟ 7 میں گری مارکیٹ کیا ہو گیا؟ 8 میں آپ کو یاد ہوگا، آپ بلکہ شو پہ ہی آئے تھے، اس سے پہلے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں پتھراؤ بھی ہو گیا تھا. ایک میں بات کر رہا ہوں آپ سے، مارکیٹ کو کچھ لوگ گرنے نہیں دے رہے. آپ گرنے دو نا، کیا جاتا ہے، کیا برائی ہے؟ کوئی کار فرما کوئی نہ کوئی تو ہے جو پش کر کے ایک ہی بینڈ میں موو کر رہا ہے. دنیا کی کوئی ایسی مارکیٹ نہیں، یا تو اوپر چلے جاؤ، اوپر نہیں جا سکتے تو گر جاؤ. ایک ہی جگہ رکھ کے لوگوں کو تڑپا رہے ہو. نہیں کیسے کام ہوگا؟ دیکھو علی، ایسا نہیں. اب بھی آپ نے کرنٹلی مطلب جون کے ہاف ایئرلی بینکنگ انڈسٹری کے آپ نے رزلٹ دیکھے ہوں گے. ماشاءاللہ جو اگلے سال کے ریزلٹس تھے اس سے 50% پروفٹ زیادہ ہے. اور ابھی سپٹمبر کا کوارٹر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ اس انڈسٹری کے پروفٹ زیادہ ہے، مگر اتنی اچھی پروفٹ والے بھی کم ارننگ پہ شیئر مل رہے ہیں. اس وجہ سے مارکیٹ گر نہیں رہی ہے. اگر جو مارکیٹ اسٹیبل ہوتی نا تو آج مارکیٹ یہ جو شیئرس جو آپ کو مل رہے ہیں نا، پی ای کی ریشیو پہ جو آپ کو پی ای کے مل رہے ہیں نا، تو میرے خیال میں انڈیکس 65,000 ہونا چاہیے. وہ 65,000 کے بدلے 45,000 ہے. لیکن جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر پی ریشیو جو ہے اور ملٹیپلز جو ہیں وہ نلیفائی ہو جاتے ہیں. اگر 25% پہ آ جائے گا تو آپ جیسا بیوپاری آدمی تو کہے گا کہ یار مجھے 100 پہ اگر 25% بینک میں رکھنے پہ مل رہا ہے تو میں 10 سال کے بعد تو میرے کو 6 گنا مل رہا ہے. اگر میں آج کرا دوں فکس تو میں سٹاک میں قدم کیوں رکھوں؟ بینک جائے رسک لوں، خطرہ لوں، سونا. اب سود صحیح ہے غلط ہے اس پر بحث نہیں کرتے. اس پہ میں نے کہا نا کہ وہ تو آپ کی مرضی ہے، اسلامک بینک میں کرے کہ یا کرے، اپنا اوپینین ہے. تو اس کو چھوڑ کے آپ بتائیں نا کہاں آج کل تو اٹریکٹ نہیں ہوگا. یہ آپ والی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں، اس میں اضافہ بھی کر دیں. دیکھو آپ نے دیکھا کہ آج ابھی 13 تاریخ ہے، ابھی کا آپ انڈیکس دیکھتے ہیں کہ 172 یا 170 پلس ہے. تو مارکیٹ میں ٹریڈنگ کم ہے، نو ڈاؤٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں یہی دیکھیں کہ وہی اسٹیبل ہے اور وہی انڈیکس وہی 45,000 اور 46,000 کی رینج میں چل رہا ہے. آپ کا مین مقصد تو یہی ہے نا. تو میرے خیال میں دیکھیں نا انڈیکس بہت ہی کم ہے. اگر جو مارکیٹ میں بوم پیریڈ ہوتا نا، اگر جو سپوز کیجئے کہ 5 یا 6% انٹرسٹ ریٹ اگر جو گرنے کی گنجائش نکلی نا، تو مارکیٹ میرے خیال میں 65,000 پہ آ جائے گی. ایک بڑا عجیب سی آپ سے بات کرتا ہوں. خیر آپ کے ساتھ تو میرے خیال 1 دہائی سے زیادہ پروگرام کر رہا ہوں. کریکٹ. اور ایک زمانے میں تو میرے خیال ایک دن میں 2 دفعہ پروگرام بھی ہوتے تھے، صبح بھی اور شام بھی. بات یہ ہے کہ ستمبر 2014 کے بعد آپ کے بھی کی پلیئرز نے انٹرسٹ لوز کر دیا. جو جنگیں تھوڑی بہت لڑیں، ادھر ادھر لڑ رہی، باہر آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد آپ لوگوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. اور 2017 کے بعد جب آپ کو پتہ لگا کہ ڈی میوچلائزیشن والا معاملہ ہو گیا تو آپ لوگ بالکل ہی ہٹ گئے. دیکھو یعنی یہ میرا جو خیال ہے علی میں اس کو کریکٹ کر دوں. دیکھیں میں ڈی میوچویشن کمیٹی کا چیئرمین تھا جب ڈی میوچویشن کمیٹی بنی. جب میری سوچ یہ تھی کہ پاکستان میں الگ الگ سٹی میں الگ الگ اسٹاک ایکسچینج نہیں ہونے چاہیے، یا کیونکہ ٹیکنالوجی آربیٹراج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے مان گئے کہ آربیٹراج ہو رہا تھا اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی، اننیسیسری خرچے ہو رہے. تو اس اسٹیپ کو ہم نے ایکسیپٹ
تو کیا کہ ڈی میچولائز کرنا چاہیے. مگر آفٹر ڈی میچولائزیشن آپ نے دیکھا کہ جو ہم لوگ کا بورڈ ہوتا تھا, آپ کو بتایا پرانے بورڈ کو بھی جانتے تھے کہ 14 ڈائریکٹر کا سال کے سال الیکشن ہوتا تھا, پھر اس میں کمپٹیشن ہوتی تھی, اس میں پھر آپ کا وائس پریسیڈنٹ الیکٹ ہوتا تھا, اور رولنگ پارٹی اینڈ اپوزیشن پارٹی ماشاءاللہ دونوں ہوتی تھی. اب وہ کلچر ختم ہو گیا. اب ہمارے شیئر ہولڈر کے نمائندے 2 یا 3 رہ گئے ہیں, اور سارے بیوروکریسی کے پڑھے لکھے ڈبل ڈگری ٹرپل ڈگری چوبل ڈگری میں بولتا ہوں تو لوگ میرے پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ کہیں نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن مسٹ ہے, اب بھی زمانہ ترقی کر گیا ہے, ایجوکیشن مسٹ ہے, مگر ایجوکیشن کے ساتھ ایکسپیرینس لوگوں کا بھی ہونا ساتھ میں ضروری ہے. ماشاءاللہ چھوٹی چیزوں کے اوپر پہلے آپ لوگوں کے بیان آتے ہیں. میں آپ کا نہیں, آپ تو بیلنسڈ گروپ کا پورا بیان آتا تھا. کوئی ایس سی سی پی کا چیئرمین آ رہا ہے تو آپ لوگوں کے بیان چل رہے ہوتے تھے. کوئی اسٹیٹ بینک میں نیا گورنر نومینیٹ ہو رہا تو اب آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی, سناٹا, بزنس کے پیجز کے اوپر کوئی سٹاک ایکسچینج کا بیان نہیں. کیا چکر کیا لوز ہو گیا نا انٹرسٹ, مان جاؤ نا. اب میں آپ کو اور اس کا اور پروف دے دوں کہ دیکھیں ہمارے جو 10-15 بگ پلیئر تھے اسٹاک ایکسچینج کے, جو قرارداد تھے, جو اسٹاک ایکسچینج کو چلاتے تھے, وہ سب کا آپ نے دیکھا کہ ادر بزنس میں انٹرسٹ بڑھ گیا. وہ کوئی انڈسٹریلسٹ بن گیا, کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام, اسٹاک میں انٹرسٹ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہو گیا. دوسری شادی بندہ تب کرتا ہے جب پہلی میں تھوڑا اب ہمارے پرانے لوگ کہہ گئے نا کہ اپنا پورا سرمایہ ایک جگہ نہ رکھو, تو لوگوں نے اس کلچر کو چینج کیا کہ علی نے 5 روپے یہاں رکھے ہیں, 10 روپے یہاں رکھے, 25 روپے یہاں رکھے. یہ کلچر بھی چینج ہوا ہے. سر دیکھو آپ گھما پھرا کے بات کر رہے ہو, سیدھی بات آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی طرف پارٹیاں چلی گئیں. کریکٹ, میں کہتا ہوں کوئی نہیں, میں کہتا ہوں ڈائیورسیفیکیشن, پیسہ منافع دیکھتا ہے. لیکن یہی ہم لوگ بھی نیا نظم آباد بنا رہے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا, چل رہا ہے منافع دیکھتے ہیں. وہی بول رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کی طرف, ریئل اسٹیٹ کی طرف چلے گئے. ایسی بات نہیں ہے, اور بھی آپ کے جتنے ساتھی ہیں ان سب نے رخ کیا یا ساتھ آئے یا جو بھی, لیکن ایم یہ سٹاک میں لوز کر دیا نا انٹرسٹ, تو ان کے جو اربوں روپے لگائے اور اربوں ڈالر لگائے عوام کے, اس کے لیے بھی تھوڑا لحاظ کرو. جانے دو نیچے, اگر تھوڑی جاتی, آپ نے دیکھا مارکیٹ گری نا, کبھی مارکیٹ کی, پاکستان کی مارکیٹ ریزیلینٹ ہے, گر بھی گئی تو اوپر آئی, آپ کے سامنے اوپر آئی, لوگوں نے کمائے. تو مارکیٹ کو کیا کوئی فورس زبردستی اوپر اٹھائے ہوئے, یہ میرا سوال نہیں. کسی کی طاقت نہیں. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا. پہلے کا زمانہ آؤٹ کرائی سسٹم تھا, پہلے کا زمانہ تھا کہ آپ اتنے تھوڑے شیئر لے لو تو مارکیٹ بڑھ جاتی. اب کسی کی طاقت نہیں ہے کہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ نیچے اوپر کر سکے. تو بڑے شیئر لوگ, آپ کا کہنا یہ ہے کہ رکھ کے بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں بیچنا نہیں چاہتے. اگر جو آپ کو ابھی بینک کا شیئر آج 90 روپے میں مل رہا ہے اور جس کی ارننگ 35 روپے ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ آج نہیں, سال نہیں, 6 مہینے کے بعد میرا نمبر آئے گا. تو اس ٹائپ سے آپ نے جو بات کی نا کہ بڑے شیئر لوگ, وہ جو خریدنے والا تھا اس نے بڑا سوچ کے خریدا تھا, اس کو پتا تھا اس میں کتنے پیسے آئیں گے. تو وہ اب یہاں تو ہے نہیں پاکستان میں, وہ تو اب پہلے سوئٹزرلینڈ میں تھے, اب سنا ہے وہ بر اعظم امریکہ میں چلے گئے. لیکن یہ خطرناک باتیں ہیں. اصل میں میرے خیال کنٹری ریٹنگ جو میں نے ان سے گیدر کیا وہ یہ کہ شاید شیئرز کی پرائس اس لیے لو ہے کیونکہ کنٹری ریٹنگ اور کنٹری سچویشن اس طرح کی ہے کہ میرے خیال سے جو میں اخذ کر سکا ہوں, شاید یہی وجہ ہو. غنی عثمان صاحب, جو کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ پی ریشوز کے حساب سے بھی, اس کے علاوہ بھی, تو پھر یہی ہے کہ جو وہ کنٹری کی ریٹنگ بیچ میں ڈراپ ہوئی اس کی وجہ سے. اور دوسرا ریزن جو آپ بریک میں بتا رہے تھے وہ یہی تھا کہ فارن انویسٹرز ظاہری باتیں آتے ہیں تو وہ اپنے ریٹرنز ڈالرز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. ڈیپریشیٹنگ کرنسی میں کبھی بھی اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگتا. یہ تو بات صحیح ہے نا, از اٹ کریکٹ؟ کریکٹ. ہاں, تو بس اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے معیشت کے اور دیگر چیلنجز رکھتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ سر یہ شارٹ فکسز کی طرف کیا جانا. اب جو مسئلے کا حل ہے نا اس کو پرماننٹ نکالو. آپ ایکسپورٹ سے مسئلے کا حل نکالو, ریمیٹنس سے مسئلے کا حل نکالو. یہ ٹیمپرری جو فکس پوائنٹس ہیں یہ ہیں تو صحیح اپنی جگہ, اور یہ اسٹریٹجی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے, لیکن اس سے ظاہری بات ہے ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے نا وہ آپ کا نکلے گا ایکسپورٹ سے. آپ مجھے یہ بتا دو کہ یہ اتنے بڑے لمبے دعوے ہوتے تھے. ایک ماضی میں آپ کو یاد ہوگا تاجر صنعت کاروں, آپ لوگ تو ریئلسٹک باتیں کرتے ہیں لیکن ماضی میں آپ کو پتہ ہے تاجر صنعت کار برادری کے اور نمائندے ہوتے تھے, وہ آتے ہی $100 بلین ایکسپورٹ کی بات کرتے تھے. میں تو یہ بات نہیں کرتا. آپ ریئلسٹک بات کرو, ریئلسٹک آدمی ہو, آپ ریئلسٹک بات کرو. ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں؟ دیکھیے ایکسپورٹ پاکستان میں, پہلے تو میں ابھی آپ کا ہوم ریمیڈیز کے اوپر بات کر دوں کہ دیکھیے اسٹیٹ بینک کے فگر آئے کہ 2 مہینے میں ہوم ریمیڈیز کم ہو گئی. اس کی مین وجہ کیوں ہوم ریمیڈیز کم ہو جاتی ہے
کہ آفیشلی اور ان آفیشلی میں 15-20 روپے کا جب بھی ڈفرینس ہوگا نا تو ہوم ریمیٹنس کم ہو جائے گی. اور ابھی آپ کا الٹا ہو گیا ہے کہ آفیشلی 300 روپے اور ان آفیشلی 299 روپے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگست اور سپٹمبر میں یہی اگر جو ریشیو رہا تو آپ کی ہوم ریمیٹنس بڑھ جائے گی. ایک دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ کے لیے جیسے آپ نے جو بات کی نا کہ ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس, میں نے پھر اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم آئی ٹی کا شعبہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے. ایکسپورٹ کے لیے ہمیں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا جو ابھی جو کام ہو رہا ہے کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہمارے لیے ایکسپورٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹر جو بھی ایکسپورٹر پاکستان میں تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ جو بھی چیز کا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹر نے پاکستان میں روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے تو پیسے کمائے ہیں, پیسے لوز نہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے لوز کیے. ایکسپورٹ جو بھی ایکسپورٹر تھے, جتنا بھی اس کے اماؤنٹ کا ایکسپورٹر تھا, وہ میرے خیال میں یہ 1.5-2 سال میں, اور آپ نے دیکھا کہ کورونا کے بعد یہ ایکسپورٹر لوزر نہیں رہے, یہ ایکسپورٹر گینر رہے. نو ڈاؤٹ کہ امپورٹ میں لوگوں نے مارے کھائی ہے اور امپورٹ کو کم کرنا چاہیے. لگژری آئٹم دیکھیں نا ہم, لیکن مزہ تو سارا امپورٹ میں ہے نا. مال منگایا, مانگ مارکیٹ میں, چیز 10% رکھ کے بیچ دی, غلط ہے, مزے کا کاروبار ہے نا. نہیں تو دیکھیں نا, اگر جو آپ نے ایک دکان کھولی ہے تو اس میں آپ نے آدمی رکھے, الیکٹرسٹی کا بل دینا ہے, آپ کی دکان نہیں ہے تو آپ کو کرایہ دینا ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی دنیا کا دستور ہے, کوئی بھی اسٹور ہے, کسی بھی اسٹور ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں کیا خرابی ہے, پاکستان میں ریٹیلر کی پروفٹ زیادہ ہے. پاکستان میں 100 روپے کی چیز ریٹیلر ہول سیل میں لیتا ہے, وہ 120 روپے کی بیچتا ہے. تو اس کو بھی تو دیکھنا ہے کہ ریٹیل اپنی پروفٹ کو کم کرے. میرے خیال میں پاکستان میں یہ کلچر ہے نا کہ ریٹیلر کی پروفٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے ہول سیل میں کیا ریٹ ہے اور ریٹیل میں کیا ریٹ ہے. تو اب میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, ٹرن اوور پہ کماتا ہے. اب آپ کو ایکسپورٹ کے لیے جو بھی ہے نا, حکومت کو ایک ہی اسٹیج پہ آنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ابھی پاکستان کا ایکسپورٹ ہے جو 25-27 بلین کا ہے. میرے خیال میں باتیں آتی ہے کہ 80 بلین ہو جائے گا, یہ آسان کام نہیں ہے کہ منہ سے بول دینا. دیکھیے نا پاکستان میں 25-27 بلین کا ایکسپورٹ ہے. میرے خیال میں ہم کوشش کریں تو ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں نو ڈاؤٹ کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بیچارے مجبور ہو کے باہر جا رہے ہیں جن کو یہاں لیکن یہ ٹارگٹ غلط ہے نا. دیکھیں اگر آپ نے جیسے جو نمبر کوٹ کیا, and that is very near to, I mean obviously they are official figures and they are figures elsewhere, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ we should be targeting $35 billion in first year. پہلے سال یہ ٹارگٹ کرو نا, $80 billion کا ٹارگٹ تو بعد میں آئے گا. صحیح بات ہے. پہلے وہ اسمال سٹیپس لینا. بچہ بھی پہلے چلتا ہے تو 2-4 قدم چلتا ہے, پھر بھلے گر جاتا ہے لیکن اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سٹریٹ بات کرتے ہیں $80 بلین, $100 بلین, 120 بلین, اتنے تھوڑی کر سکتے ہیں. جیسے آدمی بزنس میں اپنی ترقی کرتا ہے تو پہلے آستے آستے ایک دکان کھولتا ہے, پھر اس کی چھوٹی سی دوسری برانچ کھولتا ہے. یہی جیسے آپ نے کہا نا کہ اسی اسٹیج پہ چلنا ہے نا. اچھا مشکل سوال پوچھوں؟ پوچھے. بالکل. یہ مجھے بتائیں, یہ فگر تو آپ نے کوٹ کیا, ویری نیئر ٹو واٹ دا ریئل فگر مائٹ بی, لیکن ایشو میں آپ کو بتاؤں, یہ ایکسپورٹرز جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے. اگر انہی کا ہی ایکسپورٹ دیکھ لوں تو میجر بلک یہ آپ مانتے ہیں بہت کم ایسی کمپنیز ہیں جو اس اماؤنٹ میں سے میرے خیال سے ایک بڑا پورشن وہی ایکسپورٹ کرتی ہیں. کتنی ہوگی, 50, 60, اتنی, مطلب ایک رف دے رہا ہوں ایسٹیمیٹ, میں بھی اور بھی ہوں, لیکن یہ اور بھی تو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز اسٹیبلش کرنی پڑیں گی. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں. اسپیس ہے آپ کے پاس گنجائش بہت ہے. میں نے ابھی آپ کو مین پاور کے اوپر میں کلیئر کر دوں آپ کو. دیکھیں نا کہ پاکستان سے پاکستانی اگر جو باہر جاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سمجھ لو ہوم ریمیٹنس 100% ہمارا بڑھے گا. کیونکہ میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو میں اپنی فیملی کو کم سے کم مہینہ کچھ نہ کچھ $100, $200, $300 وہاں سے محنت کر کے جب اور 12 16 گھنٹے کام کر کے بھی پاکستان کے لیے ریمیٹنس بھیجوں گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے چلے گئے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان سے ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز اور انجینئرس ہو جاتے ہیں تو ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ وہ لوگ کے دماغ میں یہی ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں زیادہ پیسے ملتے ہیں, اور ایک انسانی فطرت ہے کہ مجھے اگر جدھر زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہ میں جانے کی پوری کوشش کرتا ہوں.
یہ بات آپ نے بہت اہم کی ہے، لیکن پرابلم اب یہ ہے کہ پاکستان کی ریمیٹنس بھی، جو میں نے کہا کہ ریسٹرکٹڈ، ہمارے ہاں ریمیٹنس بھی آتی ہے مشرق وسطیٰ سے، کریکٹ. یورپ سے میرے خیال سے پرائمری نہیں ہے، یو ایس اے سے آتی ہے. یعنی یہ 3 زونز ہیں جن سے زیادہ آ رہی ہے. سعودی ہے، دبئی ہے. ہاں مشرق وسطیٰ مطلب مڈل ایسٹ. یس. آپ پتہ، آپ حیران ہوں گے کویت میں کتنا پاکستانی کام کر رہا ہے، بحرین میں کتنا پاکستانی. مگر وہ پیسے کیوں نہیں بھیج رہے پتہ ہے علی؟ اس کی وجہ کیا تھی پتہ تھی؟ کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا، میں ملتا ہوں کہ بھائی اب کیوں نہیں بھیجے. بولے یار غنی عثمان دیکھو نا یار، $200 تھا ہم نے بھیجا تو ابھی اب پہلے ہم کو 200 ملے، اب ہم کو 310 روپے مل رہے تھے. تو اس وجہ سے ان کے دماغ میں یہی ہے کہ ڈی ویلیو ہوگا، ہم ہوم ریمیٹنس نہ بھیجیں، بعد میں ڈی ویلیو جتنا رک جائے گا اور ایک اسٹیج پہ آ جائے اس کے بعد بھیجیں گے. یہ وجہ بھی ہے. یہ بھی وجہ ہے. نہیں آئی ایگری. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ورکر ہے اس کا بھی اتنا ایکیومین، بزنس ایکیومین تو ہے، اس میں فائنینشیل ایکیومین تو ہے. وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر کچھ دن ویٹ کرنے کے بعد مجھے زیادہ اچھا ریٹ ملے گا تو پھر وہ ویٹ کرے گا. ویٹ کرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے. اور ظاہری بات ہے لوگوں کو تو یہاں 330 اور آپ کو پتہ ہے ہنڈی حوالے میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ریٹ ملا اس دن. آئی ڈونٹ نو. یس. اچھا ادھر ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں آپ فوریکس ریگولیشن بڑی اچھی بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر. OECD کو بھی آپ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، FATF کو بھی آپ نے سیٹسفائی کر دیا. لیکن ان دونوں کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں نہ تو مارکیٹ کو فائدہ ہوا، نہ ریئل اسٹیٹ کو فائدہ ہوا، نہ ڈالر ریزرو کو فائدہ ہوا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اتنی آپ نے سخت شرائط رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی 1998 بڑا اہم دن پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان نے وہ آپ کو یاد ہے تجربات کیے تھے. لیکن اس کے بعد جو مس مینیج کی فوریکس اسٹریٹجی، اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی. تو آج اپنی فوریکس اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرو نا. آپ اگر آپ چاہتے ہو لوگ بینک میں ڈالر رکھیں تو آپ FATF اور OECD کی سنو گے یا آپ کو ڈالر کی ضرورت ہے، آپ ڈالر رکھنے کے لیے کوئی میکینزم بناؤ گے؟ میرا ایک ادنا سا سوال ہے آپ سے. دیکھیے ابھی اپنے میکینزم کے لیے ابھی آپ نے دیکھا کہ لاسٹلی آپ نے دیکھا کہ بینکوں کو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ اپنی ایکسچینج کمپنیاں بنائیں. اسی لیے وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹیپ ہے. اور فرسٹ اسٹیپ پہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن آگے UBL کی بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے فائنل ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم اپنی $1 بلین انویسٹ کر کے ایکسچینج کمپنی بنا رہے ہیں. جیسے حبیب بینک اور نیشنل بینک کی ایکسچینج کمپنیاں بنی ہوئی. اس سے بھی آپ کو ڈالر کنٹرول کرنے کا آپ کو طریقہ ملے گا. کیونکہ دنیا میں کہتا ہوں دنیا میں منی چینجر ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ منی چینجر بھی ماشاءاللہ ہونا ضروری ہے. مگر منی چینجر کو ابھی جو بزنس ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کس ٹائپ کا پاکستان میں ہوتا ہے. بڑی گہری بات آپ نے کی ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے دونوں زاویے. کل بھی ہمارے پروگرام کے اندر منی چینجر بھی آئے تھے، ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ بینکس جو ہیں وہ یہ کام کریں گے تو ہمارے، لیکن سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. لیکن انہوں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا دیکھ کر یہ ایک بات بتا رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ممالک کے اندر بینک بھی ایکسچینج کرتے ہیں. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ بینکس جس ریٹ پر ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا جتنا مارکیٹ کے منی چینجر کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں پہ آپشن چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ جا کے بینک سے لے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ چینجر سے لے لیتے ہیں. تو ایک کمپٹیشن کا ماحول تیار ہو جاتا ہے. خیر آپ کا بہت شکریہ سر، آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے. کافی عرصے کے بعد آپ سے بڑی کھلا کے گفتگو ہوئی. ویٹ فار میسجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.